بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ نے میری اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ کل میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس ویڈیو میں یہ میں نے بیان کیا تھا اور مفتی حنیف قریشی صاحب کا ایک کلپ چلایا تھا جس میں موصوف فرما رہے تھے کہ انبیاء کے علاوہ کوئی بھی معصوم عن الخطا نہیں ہوتا، یعنی صحابہ و اہل بیت میں سے کسی سے بھی کوئی خطا ہو سکتی ہے۔ اس پر کچھ دوستوں نے ویڈیو کے نیچے کمنٹس کیے اور یہ پوچھا مجھ سے کہ حنیف قریشی صاحب نے یہ بیان کیا ہے کہ خطا ہو سکتی ہے، خطا ہوئی نہیں ہے۔ تو آپ کی بارگاہ میں عرض ہے، میں آپ کے لیے آج ایک ایسی ویڈیو لے کر آیا ہوں جس میں مفتی حنیف قریشی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ جب سیدہ پاک خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس باغ فدق کا مطالبہ کرنے گئی تھی تو ان کو غلط فہمی ہو گئی تھی۔ پہلے یہ ویڈیو ملاحظہ کیجئے، اس کے بعد پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر سیدہ صدقہ صدیق اکبر سے شرعی مسئلے کی وجہ سے ناراض ہو بھی گئی تو کیا ان کی حیثیت پہ کوئی فرق پڑتا ہے؟ سب سے پہلے ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ ہم نے کہا ادھر بھی سیدہ کو غلط فہمی ہوئی تھی، حدیث سنی نہیں تھی، تب تھوڑا سا غصہ گیا تھا۔ ہم نے کہا ادھر بھی سیدہ کو غلط فہمی ہوئی تھی، حدیث سنی نہیں تھی، تب تھوڑا سا غصہ گیا تھا۔ ہم نے کہا ادھر بھی سیدہ کو غلط فہمی ہوئی تھی، حدیث سنی نہیں تھی، تب تھوڑا سا غصہ گیا تھا۔ ہم نے کہا ادھر بھی سیدہ کو غلط فہمی ہوئی تھی، حدیث سنی نہیں تھی، تب تھوڑا سا غصہ گیا تھا کہ مجھے یہ جواب کیوں دیا گیا۔ لیکن جب بات ان کے لیے ظاہر ہو گئی کہ سارے صحابہ گواہی دے رہے کہ حضور نے ایسے فرمایا ہے تو سیدہ راضی ہو گئی تھی۔ کہا نہیں جی نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا میں بتاتا ہوں ہو سکتا ہے، باوجود ہے کہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں تھا، اس نے ایک تھوڑی سی غلط فہمی تھی، لیکن اس کے باوجود حضرت صدیق کتنا ادب کر رہے ہیں اہل بیت کا۔ تھوڑی سی غلط فہمی تھی لیکن اس کے باوجود حضرت صدیق کتنا ادب کر رہے ہیں اہل بیت کا۔ تھوڑی سی غلط فہمی تھی لیکن اس کے باوجود حضرت صدیق کتنا ادب کر رہے ہیں اہل بیت کا۔ آپ حضرت سیدہ زہرا کے دروازے پہ آئے، کھڑے رہے۔ بظاہر وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن چونکہ آپ نے تو شرعی مسئلہ بیان کیا نا، تو شرعی مسئلہ بھی ان کی رائے کے خلاف تھا، ان کو پتہ نہیں تھا، بظاہر ان تک یہ بات پہنچی نہیں تھی، اس لیے ان کا دل جو ناراض ہوا تھوڑا سا، اس کو بھی گوارا نہیں کیا حضرت صدیق۔ فہمی کی بنا پر سیدہ کا تو تھوڑا سا دل دکھ بھی گیا تھا، فہمی کی بنا پر سیدہ کا تو تھوڑا سا دل دکھ بھی گیا تھا، جو بعد میں جب روایت پہنچی تو معاملہ ختم اور وہ خوش ہو کے واپس آ گئی۔ ٹھیک ہے، جو آپ نے اس بات کا بتنگر اور بتنگر کا چٹنگر بنا دیا گیا اور نہ جانے کیا کیا اس پہ ملحوظے اور ملحوظے اس کے اوپر گھر کے اصحاب پیغمبر کو تبرہ بازیاں کی ولایت دیکھ رہی تھی۔ ایک زمانہ آئے گا تبرہ بازیاں کرنے والے اس غلط فہمی کو کتنا اچھالیں گے۔ آپ نے ولایت دیکھ رہی تھی، ایک زمانہ آئے گا تبرہ بازیاں کرنے والے اس غلط فہمی کو کتنا اچھالیں گے۔ آپ نے ولایت دیکھ رہی تھی، ایک زمانہ آئے گا تبرہ بازیاں کرنے والے اس غلط فہمی کو کتنا اچھالیں گے۔ آپ نے کہا دروازہ ہی بند کر لو، ثم تردا، پھر سرکار تردا، پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ سیدہ زہرا کو راضی کرنے لگے۔ آپ جو میرے سے وہ بات ہوئی تھی، آپ ناراض تو نہیں ہے؟ حتی رضیت، آپ نے کہا میرے دل میں کچھ بھی نہیں ہے، میں آپ سے راضی ہوں۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ مفتی حنیف قریشی صاحب اس میں بیان فرما رہے ہیں کہ جب بی بی صاحبہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے باغ فدق کا مطالبہ کرنے گئی تھی تو ان کو غلط فہمی ہو گئی تھی۔ اب غلط فہمی یہ بے ادبی کا جملہ ہے کہ نہیں ہے، فیصلہ آپ فرما لیجئے، اور خطائے اجتہادی پر ثواب ملتا ہے، نیکی ملتی ہے۔ چونکہ مفتی حنیف قریشی صاحب کے چاہنے والے کمنٹس میں طرح طرح کے سوالات کرتے ہیں اور برے برے کمنٹس بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن صرف آپ سے اتنا عرض کروں گا، آپ نے پوری ویڈیو دیکھی ہے اور کئی بار انہوں نے یہ کہا ہے کہ بی بی صاحبہ کو غلط فہمی ہو گئی تھی۔ اب مجھے آپ یہ بتائیے، مفتی حنیف قریشی صاحب پر کیا حکم لگے گا؟ کیا ان پر بھی خطائی کا حکم لگے گا کہ انہوں نے بی بی صاحبہ کے بارے میں اتنا بڑا جملہ کہا کہ ان کو غلط فہمی ہو گئی تھی؟ اور جو دوست بلا وجہ مفتی حنیف قریشی صاحب کی وکالت کرتے ہیں، ان کی بارگاہ میں گزارش ہے، کیا مفتی حنیف قریشی پر آپ کا ایمان لانا فرض ہے؟ کیا مفتی حنیف قریشی معصوم ہیں؟ ان سے خطا نہیں ہو سکتی، ان سے غلطی نہیں ہو سکتی؟ کیا مفتی حنیف قریشی صاحب کے بیانات میں تضاد نہیں نظر آتا آپ کو؟ کہیں کچھ بیان کرتے ہیں، کہیں کچھ بیان کرتے ہیں۔ کچھ سال پہلے فرما رہے تھے کہ بی بی صاحبہ سے غلط فہمی ہو گئی تھی، اور اگر کسی نے اس کے مخالف پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ کی کتاب سے کوئی بیان کا حوالہ دے دیا، انہوں نے اتنا واویلا کیا، ڈنڈورا پیٹا اور خام خواہ علماء اہل سنت کو بدنام کیا، اور اگر کوئی ان سے ہاتھ ملا تو ان کو بھی بدنام کر دیا۔ آج میرا خطاب اور میرا جو مطالبہ ہے وہ صرف ان کے چاہنے والوں سے ہے، ان کے بیانات سننے والوں سے ہے۔ کیا آپ کو ان کے بیان میں تضاد نظر نہیں آتا؟ جو بیان کا کلپ میں نے چلایا ہے، اس بیان کے کلپ میں
تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی تعریفیں کر رہے تھے کہ صدیق اکبر حق پر تھے اور وہ بالکل ٹھیک تھے. لیکن کچھ سال بعد ان کا یہ ویڈیو بیان چلا, فرما رہے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے معاذ اللہ غلطی ہو گئی تھی, حدیث کے سننے میں غلطی ہو گئی تھی. یہ کتنی بڑی گستاخی ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان میں. چلیں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے سننے میں ان کے بقول غلطی ہو گئی تھی, سننے میں غلط فہمی ہو گئی تھی, تو کیا فاروق اعظم موجود نہیں تھے, عثمان غنی موجود نہیں تھے, مولا کائنات موجود نہیں تھے, دیگر صحابہ کرام موجود نہیں تھے؟ سب کے سب نے اس بات کو تسلیم کیوں کیا کہ اگر یہ غلط فہمی تھی تو سب مطالبہ کرتے. خود مولا کائنات کھڑے ہوتے, میری زوجہ محترمہ آئی ہیں, تو جو یہ مطالبہ کریں گے اس کو مانا جائے. تو اس کا مطلب ہے کہ مولا کائنات بھی صدیق اکبر کے ساتھ تھے, دیگر صحابہ کرام بھی صدیق اکبر کے ساتھ تھے. تو پھر بھائی آپ نے یہ کیوں کہہ دیا کہ ان کو حدیث سننے میں غلطی ہو گئی تھی؟ 1400 سال کے بعد آپ کو خیال آ گیا کہ حدیث کے سننے میں غلطی ہو گئی تھی. 1400 سال سے پہلے جتنے صحابہ کرام تھے, تابعین تھے, دیگر بزرگان دین تھے, ان کو کسی کو پتہ نہیں چلا. پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ کو پتہ نہیں چلا, اعلیٰ حضرت کو پتہ نہیں چلا, اور تم آج 14ویں صدی کے بعد کے ملا ہو اور تمہیں پتہ چل گیا کہ ان کو غلط فہمی ہو گئی تھی, ان تک حدیث نہیں پہنچی تھی. مفتی دعوت اسلامی مفتی حسان صاحب نے صحیح کہا ہے کہ زید ہوائی باتیں کرتا ہے, یہ سطحی علم رکھنے والا ہے. ٹھیک تو کہا تھا آپ کے بارے میں. تو ان کے چاہنے والوں سے درخواست ہے پہلے تحقیق کریں, ان کے بیانات سنیں. آپ کو ایک سے ایک بیان میں گستاخیاں ملیں گی, آپ کمنٹ ضرور کریں, تحقیق کریں. میں نہیں کہتا آپ کس کے پیچھے چلیں, لیکن جس کے پیچھے بھی چلیں اس کی ساری ویڈیوز کو دیکھیں, تحقیق کریں, اس کے بعد کسی کے پیچھے چلیں. کہیں صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے سے, کہیں اہل بیت کی بے ادبی کرنے سے آخرت خراب نہ ہو جائے, اس لیے ہر کسی کے پیچھے نہ چلیں, آنکھیں کھول کے چلیں. مفتی حنیف قریشی آپ کو جنت میں نہیں لے کے چلا جائے گا اگر بے ادبی اور گستاخیوں پر بھی آپ نے اس کا ساتھ دیا. آپ کہتے ہیں وہ رجوع کر لیتا ہے, رجوع کرنا اس کی عادت ہے, رجوع کر کے پھر گستاخی کرتا ہے, یہاں رجوع کیا پھر گستاخی کر لی. تو اس لیے میرے بھائی آپ کمنٹ ضرور کریں, آپ کی اجازت ہے, لیکن اپنی آنکھیں اور ذہن کو کھول کر بالکل اس کے بیانات سنیں اور اس کے بعد فیصلہ کریں کہ کیا یہ بندہ ٹھیک ہے.